السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ حروف کی عمل کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ۔ حروف عاملہ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ حروف عاملہ وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی اسم یا کسی فعل پر داخل ہوتے ہیں تو اس کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ مثلا زید یقوم، زید یقوم کے معنی ہوتے ہیں زید کھڑا ہے، زید مبتدا، یقوم جملہ فعلیہ خبر واقع ہے۔ یہاں پر زید مرفوع ہے اور یقوم بھی مرفوع ہے، لیکن اگر اس کو ہم اس طرح سے کہیں ان زیدن لن یقوم، ہم نے زید پر انا داخل کر دیا اور یقوم پر لن داخل کر دیا، تو اس انا اور لن داخل کرنے کی وجہ سے انا کے بعد زیدن یہ زیدن ہو گیا اور لن داخل کرنے کی وجہ سے یقوم یقومہ ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انا اور لن یہ ان حروف میں سے ہے جو عمل کرتے ہیں، لہذا ان کو حروف عاملہ کہا جاتا ہے۔ لہذا حروف عاملہ وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی اسم یا فعل پر داخل ہوتے ہیں اور اس کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ حروف عاملہ کون سے حروف ہیں؟ حروف عاملہ کی کل 5 قسمیں ہیں۔ 5 قسم کے حروف ہیں جو عاملہ ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں کسی اسم میں یا فعل میں، اس کے علاوہ جو باقی حروف ہوتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ حروف عاملہ کی جو 5 قسمیں ہیں، ان 5 قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے وہ ہے حروف ناسخہ۔ حروف ناسخہ یعنی وہ حروف جو مبتدا اور خبر کی ترکیب پر داخل ہوتے ہیں اور اس کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ اور یہ جو حروف ناسخہ ہیں یہ بھی 3 طرح کے ہیں۔ پہلی قسم ہے حروف مشبہہ بالفعل، اور یہ حروف ہیں ان، کأن، لکن، لیت اور لعل۔ یہ کل 6 حروف ہیں، انا، انا، کأن، لکن، لیت، لعل۔ یہ 6 حروف ہیں جنہیں حروف مشبہہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ یہ حروف ایسے ہیں جو مبتدا خبر کی ترکیب پر داخل ہوتے ہیں اور اس کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ ان کا کیا عمل ہوتا ہے، یہ کیا تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے کسی اور موقع سے آئے گی۔ یہاں صرف آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ حروف عاملہ کون کون سے حروف ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے حروف ناسخہ میں سے دوسری قسم ہے لائے نفی جنس۔ وہ لا جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، یہ حرف لا بھی حروف ناسخہ میں سے ہے جو مبتدا اور خبر کی ترکیب پر داخل ہوتا ہے اور اس کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ حروف ناسخہ کی تیسری قسم ہے ما، لا، لاتا، ان۔ یہ 4 حروف ہیں اور چاروں کی چاروں حروف یہ نافیہ ہیں، نفی کا معنی دیتے ہیں، لیسا کا معنی دیتے ہیں، اور یہ بھی
مبتدا اور خبر کی ترکیب پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا اور خبر کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ لہذا حروف عاملہ کی کل 5 قسمیں ہیں، ان 5 قسموں میں سے پہلی قسم ہو گئی حروف ناسخہ کی۔ حروف عاملہ کی دوسری قسم ہے حروف جارہ۔ حروف جارہ یہ وہ حروف ہیں جو کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں، اس کو جر دیا کرتے ہیں۔ اور حروف جارہ یہ کل 17 حروف ہیں، یہ کل 17 حروف ہیں، اور یہ ہیں با، تا، کاف، لام، واو، منذ، مذ، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علی، حتی اور الی۔ یہ حروف جارہ ہیں جو کل 17 حروف ہیں، یہ سب کے سب اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ ان کا کیا عمل ہوتا ہے، ان کی کیا مثالیں ہیں، انشاءاللہ جب مجرورات کی بحث آئے گی تو وہاں ان کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ یہاں صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ حروف عاملہ کون کون سے ہوتے ہیں جو عمل کیا کرتے ہیں۔ حروف عاملہ کی تیسری قسم ہے حروف نصب مضارع۔ وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع کو منصوب کر دیتے ہیں، اور یہ ہیں ان، لن، کئی اور اذن۔ یہ حروف ہیں جو حروف نصب مضارع کہا جاتا ہے، جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو منصوب کر دیتے ہیں۔ ان کی تفصیل بھی انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ جب فعل مضارع کے اعراب کی بحث ہوگی تو وہاں پر آئے گی۔ اسی طرح سے حروف عاملہ کی چوتھی قسم ہے حروف جزم مضارع۔ وہ حروف جو فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں، جزم دے دیتے ہیں، اور یہ حروف ہیں لم، لما، لام امر اور لائے نی۔ یہ 4 حروف ہیں جو فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف ہیں، جنہیں حروف جزم مضارع کہا جاتا ہے۔ ان کی تفاصیل، ان کی مثالیں انشاءاللہ جب فعل مضارع کا اعراب کی بحث ہوگی کہ فعل مضارع کا اعراب کیا ہوتا ہے، اس موقع سے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اور حروف عاملہ کی 5ویں اور آخری قسم ہے وہ حرف جو شرط اور جزا دونوں کو جزم دیتا ہے، شرط اور جزا دونوں کو جزم دیتا ہے۔ ایک حرف ہے اور وہ ہے ان شرطیہ، ان شرطیہ جو شرط اور جزا پر داخل ہوتا ہے اور دونوں کو جزم دیتا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس کی کیا مثالیں ہیں، انشاءاللہ جب جوازم کی بحث آئے گی اور جب یہ بحث ہوگی کہ فعل مضارع کو جزم دینے والے کون کون سے حروف ہیں، کون کون سے ادوات ہیں، انشاءاللہ اس کی تفاصیل آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ تو اس تفصیل سے معلوم ہوا آپ کو کہ وہ حروف جو عاملہ ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں، چاہے وہ اسم میں عمل کرتے ہوں، چاہے وہ فعل میں عمل کرتے ہوں، ان حروف کی کل 5 قسمیں ہیں۔ حروف ناسخہ جن میں 3 طرح کے حروف آتے ہیں، اس کے علاوہ حروف جارہ جن کے بارے میں نے بتایا 17 حروف ہوا کرتے ہیں،
اس کے علاوہ وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور وہ حرف جو شرط و جزا دونوں کو جزم دیا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ حروف غیر عاملہ کون سے ہوتے ہیں۔ حروف غیر عاملہ ان حروف کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی اسم یا فعل پر داخل ہوتے ہیں تو اس کی اعرابی حالت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے ہیں، معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں، ربط اور جوڑ کا کام کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر، جملے کے اندر کوئی بھی یا کسی کلمہ میں، اسم یا فعل میں کوئی اعرابی تبدیلی پیدا نہیں کرتے ہیں۔ جیسے حل، حل ایک حرف ہے جو استفہام کے لیے آتا ہے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ حل کسی اسم پر داخل ہو جائے، کسی فعل پر داخل ہو جائے، لیکن اس کی اعرابی حالت کو تبدیل نہیں کرتا ہے، لہذا ایسے حروف کو حروف غیر عاملہ کہا جاتا ہے۔ حروف غیر عاملہ کون کون سے ہیں؟ اس سے پہلے آپ کے سامنے حروف کی بہت ساری قسمیں بیان کی گئی تھیں، 27 قسمیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں۔ ابھی جن حروف عاملہ کا تذکرہ ہوا، وہ حروف جو ناسخہ ہیں، وہ حروف جو جارہ ہیں، وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، جو جزم دیتے ہیں، جو شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں، ان حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں سب کے سب غیر عاملہ ہیں، چاہے وہ حروف استفہام ہوں، حروف تحدید ہوں، حرف تقلیل ہو، یہ جتنے حروف ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی عمل نہیں کرتا ہے۔ تو جس سے پہلے آپ کے سامنے لسٹ آئی حروف عاملہ کی، ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان سب کو آپ غیر عاملہ میں رکھیے، وہ کسی پر داخل ہو جائیں کبھی بھی وہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد حروف کی ایک اور تقسیم کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حروف جس پر داخل ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے حروف کی 3 قسمیں ہیں۔ 3 طرح کے حروف ہوتے ہیں اپنے مدخول کے اعتبار سے، جس کلمے پر داخل ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے کہ کس کلمے پر کون سا حرف داخل ہوتا ہے اور کون سا حرف داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو مدخول کے اعتبار سے حروف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ حروف جو صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں، وہ حروف جو صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں، کبھی وہ حروف فعل پر داخل نہیں ہوتے۔ جیسے انا، فی، جو بھی حروف جارہ ہیں، حروف مشبہ بالفعل ہیں، یہ سب کے سب صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں اور یہ فعل پر کبھی بھی داخل نہیں ہوتے۔ دوسری قسم حروف کی وہ حروف جو صرف فعل پر داخل ہوتے ہیں، وہ حروف جو صرف فعل پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل نہیں ہوتے، جیسے لم اور لن۔ یہ حروف ایسے ہیں جو صرف اور صرف فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، یہ حروف کسی بھی اسم پر داخل نہیں ہوتے۔ اب اس کے بعد تیسری قسم ہے ان حروف کی وہ حروف جو اسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر بھی وہ داخل ہو سکتے ہیں، فعل پر بھی وہ داخل ہو سکتے ہیں، جیسے حل۔ یہ حرف ایسا ہے جو اسم پر بھی آ سکتا ہے اور فعل پر بھی آ سکتا ہے، دونوں پر داخل ہو سکتا ہے۔
تو جس پر یہ حروف داخل ہوتے ہیں اگر ان کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو یہ حروف کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ وہ حروف جو صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں، وہ حروف جو صرف فعل پر داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ حروف جو اسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اسم کی اعراب اور بنا کے اعتبار سے 2 قسمیں ہوتی ہیں، اسم معرب، اسم مبنی۔ فعل کے بارے میں ہم نے پڑھا، فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، فعل معرب اور فعل مبنی۔ اعراب اور بنا کے اعتبار سے حروف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ اعراب اور بنا کے اعتبار سے حروف کی بس ایک قسم ہے، اور وہ ہے حروف سب کے سب مبنی ہوتے ہیں۔ حروف سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، کوئی بھی حرف معرب نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی حرف معرب نہیں ہوتا ہے۔ حروف سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، ایک حالت پر رہتے ہیں، کبھی بھی ان کا آخر تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ من ہمیشہ من رہے گا، اس پر آخر میں کبھی ضمہ نہیں آ جائے گا۔ منذ آخر میں ضمہ ہی رہے گا، اس پر کبھی کسرہ یا فتحہ نہیں آ سکتا ہے۔ انا پر ہمیشہ فتحہ ہی آخر میں رہے گا، کبھی اس پر سکون یا ضمہ نہیں آ سکتا ہے۔ تو جتنے حروف ہیں یہ حروف سب کے سب مبنی ہیں، کوئی بھی حرف معرب نہیں ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ابھی تک آپ حضرات نے کلمہ اور اس کی قسموں کی تفصیلات سنی ہیں کہ کلمہ کسے کہتے ہیں اور کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو آپ نے پڑھا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ پڑھا کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں، فعل کی کتنی قسمیں ہیں اور حرف کی کتنی قسمیں ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار بیان کر دوں تاکہ آپ کو ایک جگہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ لہذا کلمہ کی پڑھا آپ نے 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ 3 طرح کا ہوتا ہے کلمہ۔ اس کے بعد آپ نے اسم کی قسمیں پڑھی آپ نے کہ اسم کی الگ الگ اعتبارات سے مختلف قسمیں ہوتی ہیں، لہذا اسم کے بارے میں بتایا گیا آپ کو 7 الگ الگ اعتبار سے اسم کی کیا قسمیں ہوتی ہیں۔ لہذا آپ کو بتایا گیا کہ ایک اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مفرد، مثنی، مجموع۔ اسی طرح سے آخری حرف کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں پڑھی آپ نے، مقصور، منقوص اور صحیح۔ اسی طرح سے ایک اور اعتبار سے آپ نے اسم کی قسمیں پڑھی، اور وہ ہے جمود و اشتقاق کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں، مصدر، مشتق اور جامد۔ اسی طرح سے اعراب و بنا کے اعتبار سے آپ نے پڑھا کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ اسی طرح سے آپ نے پڑھا کہ اسم کی ایک اور دیگر اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، صرف اور منع صرف کے اعتبار سے، منصرف اور غیر منصرف۔ اور 7ویں اعتبار سے تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، نکرہ اور معرفہ۔ تو اسم کے اس طرح 7 الگ الگ اعتبار سے آپ نے قسمیں پڑھی۔ اس اعتبار سے اگر سب کو ملائیں گے آپ تو یہ 5 اور 3 8، 8 اور 3 11 اور 2 13، 13 اس کے بعد 2 15 اور 2 17 قسمیں اس طرح سے ہو گئیں۔ اسم کی 17 قسمیں اس طرح سے بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد فعل کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ فعل کی بھی الگ الگ اعتبار سے قسمیں ہوتی ہیں، لہذا زمانے کے اعتبار سے پڑھا آپ نے کہ فعل کی قسمیں ہوتی ماضی، مضارع اور امر۔ اسی طرح سے
فعل کی اور قسمیں ہوتی ہیں تعدی اور لزوم کے اعتبار سے، لازم اور متعدی۔ اسی طرح سے فعل کی ایک تقسیم اور پڑھی آپ نے نقصان اور تمام کے اعتبار سے، فعل تام اور فعل ناقص۔ اسی طرح سے فاعل کے معلوم ہونے اور نامعلوم ہونے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول۔ تصرف اور جمود کے اعتبار سے دو قسمیں پڑھی آپ نے، فعل متصرف اور فعل جامد۔ اسی طرح سے اس میں حرف علت کے پائے جانے اور نہ پائے جانے کے اعتبار سے دو قسمیں پڑھی آپ نے، ایک فعل معتل اور دوسرے فعل صحیح۔ اور آخر میں آپ نے پڑھا کہ اعراب و بنا کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معرب اور فعل مبنی۔ اس طرح سے فعل کی قسمیں مختلف اعتبارات سے ہوتی ہیں، 3 اور 2 5 اور 2 7 اور 2 9 2 11 اور 2 13 اور 2 15 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے تو یہ الگ الگ اعتبارات سے یہ فعل کی قسمیں ہو گئیں۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے پڑھا کہ حروف کی قسمیں پڑھی آپ نے، حروف کے معانی کے اعتبار سے پڑھی آپ نے کہ معانی کے اعتبار سے حروف کی 27 قسمیں پڑھی آپ نے، جو اور بھی اس کے علاوہ ہیں، لیکن اکثر جو قسمیں ہیں یہ 27 جن کا آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے عمل کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے حروف کی دو قسمیں ہیں، عاملہ اور غیر عاملہ۔ اس کے علاوہ عمل کس میں کر رہے ہیں حروف، اسم میں یا فعل میں، اس کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، عاملہ فی الاسم، عاملہ فی الفعل، اور تیسرے ہے عاملہ فی الاسم والفعل۔ اور اس کے بعد آخر میں پڑھا آپ نے کہ اعراب کے اعتبار سے، حرف اعراب اور بنا کے اعتبار سے حروف کی ایک ہی قسمیں ہیں اور حروف وہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، کوئی بھی حرف معرب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کلمہ کے بارے میں خلاصہ ہے، کلمہ کے بارے میں تفاصیل آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ اب اس کے بعد علم نحو کا دوسرا جو اہم موضوع ہے کلام، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔